السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں توقیر رضا خان بریلی شریف سے آج کل اجمیر شریف اور وہاں کے خدام حضرات کے سلسلے میں خاص طور سے یوٹیوب پر اور واٹس ایپ پر میں ایک عجیب قسم کی بحث و مباحثے دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں اور اس سے بے حد بیزار ہوں، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اور غریب نواز سے عقیدت رکھنے والے تمام سنیوں کو ان چیزوں سے تکلیف ہو رہی ہے۔ میں اس سلسلے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا ہر مسلمان، وہ چاہے کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ اگر مسلمان ہے تو یہ غریب نواز کا احسان ہے کہ غریب نواز کہاں سے چل کر کہاں آئے اور کن لوگوں کو کس طرح سے ایمان کی دولت سے نوازا۔ اور غریب نواز نے جن لوگوں کو مسلمان بنایا، ان کے ایمان و عقیدے پر جب حملہ ہونا شروع ہوا تو اعلی حضرت تشریف لائے اور اعلی حضرت نے غریب نواز کے بنائے ہوئے مسلمان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی اور خانقاہی نظام کو بچانے کا کام کیا۔ تو زیادہ تفصیل کی بات نہیں ہے، اس وقت صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ غریب نواز نے اپنی خدمت کے لیے جن لوگوں کو پسند فرمایا، اپنی خدمت کے لیے جن لوگوں کو مامور کیا، وہ خاندان در خاندان، پشت در پشت وہ خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کے معاملات میں دخل دینا یا ان سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ اخلاق ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور غریب نواز کے جو عقیدت مند، جو چاہنے والے، جو دیوانے وہاں حاضری کے لیے آتے ہیں، ان کے ساتھ عقیدت اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ یہاں میں اس واقعے کا بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں جس میں ایک خادم نے حج پر جانے والے، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہے کہ اتنا بڑا قدم اٹھایا، ان کے سر پہ جو ہاتھ رکھا تھا اس ہاتھ کو جھٹکنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ تو بڑے کرم کی بات ہے کہ ہندوستان کے بادشاہ کی بارگاہ میں حاضری ہو اور وہاں کا خادم، وہاں کا مقرب سر پہ ہاتھ رکھے یا پیر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کر دے، تو اس سے بڑے فخر کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ تو بڑا کرم ہے، غریب نواز کا کرم ہے۔ تو خاص طور سے میں ان علماء سے جو ان خدام کی سیادت پر سوال اٹھا رہے ہیں، یا سید زادگان، ہمیں تو اعلی حضرت نے سیدوں کا احترام سکھایا ہے، کر کے دکھایا ہے، اور یہاں تک حکم ہے کہ سید سے جب تک کفر سرزد نہ ہو جائے تب تک سید کا احترام کرنا چاہیے۔ تو اس قسم کی جو بحث چل رہی ہے یہ قطعی غیر مناسب ہے، اسے فوری طور پر بند کیا جانا چاہیے، اور یہ قطعی نامناسب ہے۔ دو بڑی خانقاہوں کو لڑانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ فطرہ ہے، اس فطرے سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے، کیونکہ ہم فطرے کو پسند نہیں کرتے، ہم خانقاہوں کو جوڑنا چاہتے ہیں، خانقاہوں کو میں لڑائی اور فساد کرنا نہیں چاہتے۔ اعلی حضرت نے ہمیشہ اتحاد و اتفاق کا پیغام دیا ہے۔ ہو سکتا ہے خدام حضرات کی بھی بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑا خاندان ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ غیر ذمہ دار ان میں بھی ہوں، ہم میں بھی ہیں، لیکن
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غریب نواز نے انہیں اپنی خدمت پر معمور کیا ہے. ہمیں ان خدام حضرات کا احترام کرنا چاہیے، ان کے لیے بدگوئی اور بد کلامی سے پرہیز کرنا چاہیے، اور سید کا احترام جو اعلی حضرت نے سکھایا ہے، اعلی حضرت کی تعلیمات پر اگر عمل کرو گے